معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عزیزان گرامی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور صرف سب نے ایک ہی توحید کی، ایک ہی اللہ کی، ایک ہی اللہ کے سامنے جھکنے کی، ایک ہی اللہ رب العزت کی پرستش، عبادت اور اس سے مانگنے کا سبب سکھایا اور عمل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی توحید کے لیے ایک کے لیے پتھر کھانے پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اسی سبق کو پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی توحید کو فرعون کے سامنے سنایا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کو اسی توحید کے لیے شہید کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی آگ پر لٹایا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن سب کی آواز احد اللہ ایک ہے، کائنات کا چلانے والا احد ہے، سورج کو نکالنے والا احد ہے، چاند کو نکالنے والا احد ہے، آسمانوں پر حکومت کرنے والا اللہ ہے، زمین پر بادشاہت کرنے والا اللہ ہے۔ اس کا کوئی بادشاہ نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں، اس کے کوئی بھائی نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا کوئی شریک نہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے ساتھ اگر کسی کو شامل کیا، اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا تو وہ شرک ہے، مشرک ہے۔ اور مشرک کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک کی بخشش نہیں، اس کے علاوہ جس کی بخشش چاہوں، جس کی مغفرت کرنی چاہوں تو اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، وہی کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں، ذرے ذرے میں اور اخلاق میں، کردار میں بٹھانا ہے۔ جس طریقے سے مبارک ہوں حضرت الحاج مولانا سید ارشد مدنی نے رام لیلا میدان میں اسی توحید کو، حقانیت کو، توحید کی وحدانیت کو بیان کیا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی پرستش کرنی ہے۔ اور جو کہتے ہیں یہ اور وہ صرف اگر کامیابی چاہتے ہیں تو صرف اللہ رب العزت کو ایک ماننا ہے۔ حاضر ناظر وہ ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، بگڑی کو بنانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، بے اولاد کو اولاد دینے والا اللہ ہے، ہر چیز اللہ دینے والا ہے۔ تو پھر ہم دوسروں کے سامنے، دوسروں کی چوکھٹ پہ کیوں جھکتے ہیں؟ چوکھٹ پر جھکنا تو ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کے دربار میں اللہ سے مانگنا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری دعاؤں میں اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہو۔ بہت سارے بھائی ہمارے یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ درود شریف سے دعا کا سے آغاز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی تعریف بیان کی جائے سب سے پہلے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی
दुआएं दुरूद पढ़ा जाए, आप अलैहिस्सलाम के वसीले से मांगा जाए। हदीस में बहुत सख्त वाइद आई है कि जब भी कोई खैर काम शुरू करे, अच्छा काम शुरू करे, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ, जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का मेहरबान है, रहम करने वाला है, करीम ज़ात है। उस करीम ज़ात से मांगे, उस करीम ज़ात को नज़रों में, दिलों में, दिमाग में, जुस्से में, अखलाक में, किरदार में, अपने अंदर, अपनी ज़िंदगियों में, अपने बच्चों की ज़िंदगियों में, अपनी बच्चियों की ज़िंदगियों में इन चीज़ों को बतलाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी आएगी, इनकलाब आएगा। अगर फिर हमें शिकवे शिकायत नहीं होगी, अगर हम अपने बच्चों की निगरानी रखेंगे, अगर हम अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत करेंगे, अगर हमने उनको चंद सूरतें कुरान शरीफ सिखाया है तो उसको हम कहेंगे कि अल्लाह की कुरान करीम की तिलावत कीजिए और हदीसों पर अमल कीजिए, और अगर हदीस याद है तो उनको मुस्तकिल सुनते रहिए, घरों में तालीम कीजिए और प्यार मोहब्बत सब के साथ अपने भाइयों के, अपने बहनों के, अपने बच्चों के, अपने वालिदैन के, पड़ोसियों के, तो प्यार मोहब्बत की हवाएं आम करे पूरी इंसानियत के साथ। कोई भी धर्म का, कोई भी बिरादरी का ताल्लुक़ रखने वाला हो, और मांगने वाली बात सिर्फ़ और सिर्फ वो ज़ात है जो खल्लाक है, जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में अकेला है, तो उसी ज़ात और सिफ़ात से, उसी अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।